بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک بوڑھی نابینا عورت مدینہ منورہ کے نواح میں رہتی تھی۔ وہ بوڑھی نابینا عورت اس قدر کمزور تھی کہ گھر کے معمولی کام کاج بھی نہ کر سکتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بوڑھی نابینا عورت کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا میں جا کر اس بوڑھی نابینا عورت کے گھر کا کام کرتا ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کے گھر پہنچے تو آپ نے دیکھا اس نابینا بڑھیا کا گھر صاف ستھرا تھا، گھر میں پانی بھی بھرا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی نابینا عورت سے پوچھا تو اس نے کہا مجھے علم نہیں، کوئی شخص صبح سویرے آتا ہے اور میرے گھر کی صفائی کرتا ہے، پانی بھرتا ہے اور مجھے کھانا کھلا کر چلا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نابینا عورت کی بات سننے کے بعد ارادہ کیا میں اگلے روز صبح آؤں گا اور دیکھوں گا وہ کون شخص ہے جو اس نابینا بڑھیا کے گھر کے کام کاج کرتا ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے روز نماز فجر کے بعد آئے تو وہ شخص اس نابینا بڑھیا کے گھر کی صفائی اور پانی بھر کے جا چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اب میں اگلے روز نماز فجر سے پہلے آؤں گا اور دیکھوں گا وہ شخص کون ہے۔ اگلے روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر سے پہلے اس نابینا بڑھیا کے گھر آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نابینا بڑھیا کے گھر کی صفائی کر رہے ہیں۔ صفائی کرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی بھرا اور پھر اس نابینا بڑھیا کو کھانا کھلایا اور چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر سے سبقت لے جانا ممکن نہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، میرا نام ہے محمد اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسامہ آفیشیل۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں اور ساتھ نیچے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ میری ویڈیو کو لائک کریں اور کم از کم ایک دفعہ شیئر ضرور کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں قحط پڑا، لوگ بہت پریشان تھے۔ ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج شام تک اللہ عز و جل تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ اسی عرصہ میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ غلہ سے لدے ہوئے آئے۔ مدینہ منورہ کے تاجر غلہ خریدنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ ملک شام سے یہ غلہ جو میرے پاس آیا ہے تم اس پر کتنا منافع دو گے؟ تاجروں نے کہا کہ 10 درم کے غلے پر 2 درم منافع دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے زیادہ منافع ملتا ہے۔ بالآخر بات چیت کرتے کرتے ان تاجروں نے کہا جو مال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 درم میں خریدا ہے ہم اس کے 15 درم دیں گے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تاجروں کی بات سنی تو فرمایا مجھے اس سے زیادہ منافع مل رہا ہے۔ تاجروں نے حیرانگی سے پوچھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر منافع کون دے رہا ہے جبکہ مدینہ منورہ کے تاجر تو ہم لوگ ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے 1 درم کے مال کی قیمت 10 درم مل رہی ہے، کیا تم اس سے زیادہ دے سکتے ہو؟ تاجروں نے انکار کر دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم گواہ رہو کہ میں نے یہ سب غلہ رائے خدا میں مدینہ منورہ کے مساکین میں تقسیم کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار نوری لباس زیب تن کیے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں دوڑ کر آگے بڑھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ کی زیارت کا بے حد اشتیاق تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جانے کی جلدی ہے، عثمان نے آج 1000 اونٹ غلہ صدقہ دیا ہے اور اللہ عز و جل نے اس کو قبول فرما کر جنت میں ایک حور کے ساتھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد کیا ہے، میں اس نکاح میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔